میں آپ سے عرض کروں بھٹی صاحب کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ آج برطانیہ سے پاکستان تشریف لائے، اور آپ کو پتا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان صاحب بہت مشہور ہیں، اور اوورسیز نے بڑا سپورٹ کیا خان صاحب کو پارٹی کی گروتھ میں اور حکومت بنانے میں. تو یہ آج جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد بہت تنقید ہو رہی ہے گورنمنٹ پہ، خان صاحب پہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار عمران خان کے کوئی اچھے پوائنٹس بھی تو ہوں گے نا، وہ بھی مجھے بتاؤ. میں کہ جی بندہ بڑا اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، ایماندار ہے، کرپٹ نہیں ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، لنگر خانے، احساس پروگرام، یہ ساری چیزیں، پناہ گاہیں انہوں نے کھولی ہیں. اسلامو فوبیا کے حوالے سے پوری دنیا کو انہوں نے اویئرنیس دی ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ پچھلے ہفتے بھی میں نے بابا بلے شاہ کا شعر پڑھا تھا کہ پنج ارکان اسلام دے تے چھیواں بلیا ٹک، جے ہوئے نہ چھیواں تے پنجے جاندے مک. تو یہ جو پیٹ کی آگ ہے نا، بھوک ہے، یہ جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوا اس کو پھر اور کوئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی یہ کہتے رہے میرے شوز میں کہ عمران خان کی نیت بڑی اچھی ہے اور وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مسائل بڑھتے جا رہے ہیں حل ہونے کی بجائے. کریں تو عمران خان کریں کیا، کیسے کریں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور کے جو وعدے دعوے نعرے ہیں وہ آج بھی میری ان پہ جان قربان ہے. لگتا ہے مجھے اب لگتا ہے کہ وہ ہوائی فائرنگ تھی، لیکن مجھے وہ سب چاہیے. اگر میں نے اس ملک میں اپنے بچوں کو رکھنا ہے تو مجھے وہ سب چاہیے. وہ مجھے کون دے گا؟ جو بھی نعرہ مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے کہ دوسری طرف موروثی سیاست، غلامی والی سیاست، شاہی ٹبر، لٹ مار اور بادشاہ مزاج تھے، اور ایک طرف یہ تھے جو بار بار ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اور ظاہر آزمایا نہیں ہوا تھا اس لیے نہیں پتا تھا. ایز اے اپوزیشن لیڈر عمران خان کمال، ایز اے شوکت خانم ہیڈ عمران خان کمال، نمل یونیورسٹی کمال، ایز اے بار کی تقریریں سن لیں وہ ایز اے کمال. اوورسیز کے لیے بھی کمال کیونکہ ڈالر یورو اور پاؤنڈ بڑھ گئے ان کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک. لیکن ایز اے میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایز اے وزیر اعظم مینیجر، اس پہ مجھے ہوتی ہے فرسٹریشن، ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے. رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، تیاری نہیں، اور اب اس کے بعد ڈر نہیں. اب جو ریاست مدینہ کی بات، ریاست مدینہ کی بات خان صاحب کرتے ہیں، پھر وہ حضرت عمر فاروق کی بھی مثال دیتے ہیں، ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اس ماڈل کو آپ کو لگتا ہے خان صاحب امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان، ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا سب کچھ قربان، اور وہ رکھ دیں. میں بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم نے کہا، بیان دیا حضرت عمر نے دوران جنگ سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا. اب یہ انہوں نے کس کے لیے بیان دیا یہ پوری قوم جانتی ہے، یا اس کے لیے نہیں دیا یہ بھی پوری قوم جانتی ہے. اس کو چھوڑ دیں. کیوں تبدیل کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس پر بھی بحث نہیں کرتے. لیکن وزیر اعظم کو کوئی خوف خدا نہیں آتا میرے خیال سے کہ کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں یہ گورننس اور یہ پرفارمنس، کہاں ان کا نام، کہاں یہ مثالیں. تو آج میں دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں. یہ موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کو صرف 5-6 پوائنٹ بتانے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکستان سے 20 بڑی ریاستوں جتنی ایک ریاست کے حاکم تھے اور امیر المومنین تھے. کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر قائم ہیں، یا ان جیسے عدل کی کوئی جھلک بھی ہے؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی کوڑے مارے تھے. آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کیس، مالم جبہ کیس، BRT، آٹا گندم چینی پٹرول، نجی برگ بجلی ڈاکے چھوڑ دیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو بھول گئے آپ، ثانیہ سائیوال ہو گیا. اچھا، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کا کوئی -1% بھی آپ میں ہے؟ میں کردار کی بات کر رہا ہوں، اس پہ اگر ڈیٹیل میں نہیں جاتا. حضرت عمر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 کنال کے بنی گالا کے گھر میں رہتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ روزانہ سرکاری ہیلی کاپٹر پر گھر سے گھر اور گھر سے دفتر کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ یو ٹرن لینا عظیم حکمت عملی ہے، لیڈر کی نشانی ہے. حضرت عمر کے بیٹے انگلینڈ میں تھے. حضرت عمر تب کے جب جو ان کا اپنا احتساب تھا اس میں NRO دے دیا تھا انہوں نے خود کو، اپنوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، تاجر کو بھی، کرپٹوں کو بھی، اور کرپشن کیا انہوں نے حلال کر دی تھی. حضرت عمر نے حکومتی عہدوں پر میرٹ رکھا تھا، یا ہر عہدے پر بزدار اور اپنا ڈونر اور اپنا دوست بٹھا دیا تھا؟
حضرت عمر بیت المال کی اس طرح حفاظت کیا کرتے تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کبھی اپنے کوئی تحفے اور توشہ خانہ کے کوئی کیس دوسروں سے پوچھے اور خود چھپائے تھے؟ حضرت عمر کی گورننس پرفارمنس کے فیصلے ایسے ہی تھے یا لیول ایسے ہی تھا جو آپ کی گورننس پرفارمنس کا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں جان مال آبرو کے تحفظ کا لیول یہی تھا جو آج عوام کا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں 5 سالہ زینب اور 85 سالہ مائی جو تھی وہ محفوظ تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت عمر کی 1% اصلاحات بھی آپ کر پائیں اپنے 3 سالوں میں؟ 1%. اور آخری 1-2 جملے. آپ حضرت عمر کی طرح راتوں دنوں میں اپنی رعایا کے لیے جاگتے ہیں، گلیوں محلوں بازاروں میں پھرتے ہیں، اور حضرت عمر کے دور میں مہنگائی کا یہ حال تھا، اور حضرت عمر دور میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا یہ عالم تھا. حضرت عمر کے آخری بات، حضرت عمر کے گورنروں، حکومتی عہدیداروں کے آتے جاتے وقت وہ جو اثاثے چیک کرتے تھے، کبھی آپ نے کیا ندیم بابر، ظفر مرزا، تانیہ ادرس، جہانگیر ترین اور باقی سارے جو آئے گئے، اور عامر کیانی اور باقی سر تمباکو والے، کے پی والے، واقعی بسائیں گزدار جو موجود ہیں جو نہیں ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایک وجہ سے صرف دینا چاہتے ہیں کہ سپہ سالار دوران تبدیل چینج کر دیا تھا؟ کس کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور بھائی یہ ایسے میسیج دیتے دیتے دنیا چلی گئی ہے. اور آخری ہے، حضرت علی کا قول ہے اگر یہ کرسی مستقل ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی؟ سوچو 1.5 سال رہ گیا ہے، بس کر دو یہ بڑھ کے مارنا، فوکس کرو عوام پر. بڑی صاحب میں نے آپ کو ٹوکا نہیں بیچ میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی کوئی کمپیریزن ڈرا کر رہے تھے حضرت عمر کے ساتھ وزیر اعظم. ہاں وہ مثال ضرور دے رہے تھے، وہ میرے خیال میں ان کی نیت یہ تھی کہ سن تو لینا بٹی صاحب، مثال دینا تو اچھی بات ہے نا، مثال دینا تو اچھی بات ہے. کیوں انسپریشن تو لینی چاہیے نا، یہی شخصیات ہیں جن سے ہم نے انسپریشن لینی ہے. ریاست مدینہ آئیڈیل ہے، مان لیا. حضرت عمر رضی اللہ آئیڈیل، تو باقی چیزوں پہ بھی تو مثالیں سیٹ کریں نا اپنی میں. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، مجھ سے اچھے مسلمان ہوں گے عمران خان، لیکن میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں پہ بھی تو مثال دینے کے قابل ہو نا. باقی خو میں ہے اور یہ اوپر ہے، کسی کو پیغام دینا ہے.